بانو قدسیہ کہتی ہے، محبت بہت خوبصورت چیز ہے اگر ساتھ چلنے والا انسان نیک ہو۔ عورت کی محبت کا مزہ صرف وہ مرد ہی لے سکتا ہے جس مرد کو عورت خود چاہتی ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ محبت کا رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ یہ تیسرے انسان کی آہٹ سے ہی وفات پا جاتا ہے۔ جب تک اس دنیا میں مرد کا وجود ہے، تب تک دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق عورت ہے۔ انسان کا خود پر کی جانے والا سب سے بڑا ظلم محبت ہے۔ درد سے چھٹکارا پانے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمدرد بن جاؤ۔ اگر آپ کے بڑوں نے آپ کو وراثت میں دشمنی نہیں دی تو اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کریں۔ عورت کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے غیرت ہوتا ہے۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کو حور پری جیسی بیوی ملے تو وہ مرد پہلے خود کو نیک انسان بنائے۔ حور پری شیطان کو کبھی نہیں ملتی۔ حقیقتیں صرف رب کی ذات جانتی ہے، ہم انسان کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ عورت کے ہزار روپ ہوتے ہیں مگر پیار ہمیشہ سچے دل سے کرتی ہے۔ جن سے سچی محبت ہو اور وہ میسر نہ ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے ہماری باقی قسمت میں انتظار لکھ دیا گیا ہے۔ محبت بھی نیکی کی طرح ہوتی ہے جس کی توفیق ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اس کی چاہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دے، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری کبھی نہیں کر سکتے۔ رشتہ داروں کو خوش رکھنا زندہ مینڈکوں کو تولنے کے برابر ہے۔ ایک کو پلڑے میں رکھو دوسرا کود جاتا ہے۔ مرد ایک وقت میں 2 عورتوں سے محبت کر لیتا ہے، اور اگر یہی کام عورت کرے تو وہ بد کردار کہلاتی ہے۔ کامیابی کی ہر سیڑھی پر ایک کتے سے آپ کا واسطہ پڑے گا، اس سے الجھے بغیر آگے بڑھنے والا منزل تک پہنچتا ہے۔ انسان نے چوٹ کھا کے گرنا ہے یا تکلیف سہتے ہوئے بھی کھڑے رہنا ہے، یہ فیصلہ انسان کی ہمت پر ہوتا ہے۔ مرد شادی جنسی آسودگی کے لیے کرتا ہے، اس کو عورت کی ذہانت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جو شخص آپ کو غصہ دلانے میں کامیاب ہو جائے تو آپ کے جذبات اس شخص کے غلام ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن اچھے اخلاق والے اکثر کم ملیں گے۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ کسی کو پرکھنے کے لیے ایک لمحہ بھی بہت ہے، اور اگر خود کو دھوکے میں رکھنا ہو تو صدیاں بھی ناکافی ہے۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں اس آدمی کو مرد ہی نہیں سمجھتی جو عورت کی کمائی کی طرف دیکھتا ہے۔ جنہوں نے مکرنا ہوتا ہے وہ پاک ہستیوں کی قسم کھا کر بھی مکر جاتے ہیں۔
ہمت اور کوشش سے ہی منزل ملتی ہے، لیکن ہمت اور کوشش وہ کرتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے۔ جو شخص غصے میں یا ناراضگی میں آپ کی خوشیاں، آپ کے دکھ اگنور کر دے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دے تو وہ آپ کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ عورت ہمیشہ مرد کے احسانات، مرد کی محبت اور مرد کے ساتھ گزارا ہوا اچھا وقت بولنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتی۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں بلکہ اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائے تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی خبیث لگنے لگتا ہے۔ جس دن یہ بات عورت کو سمجھ آ گئی کہ مرد کو وقت گزارنے کے لیے کھلے بالوں والی اور زندگی گزارنے کے لیے چادر والی عورت پسند ہے تو بہت ساری عورتیں تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ بعض اوقات ہمارا انتخاب ہی ہمیں چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم لوگ انسانوں کے ایسے ڈسے ہوئے ہیں کہ کوئی سچی محبت بھی کر رہا ہو تو دھوکا لگتا ہے۔ انسان امید کے ہونے اور ٹوٹنے تک کی زندگی کو بڑے شوق سے جیتا ہے۔ مرد ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے جو خود جل کر گھر میں افلاس اور بھوک کو ختم کر کے خوشیوں کی روشنی لاتا ہے۔ فکر کرنے والے مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کی فکر رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا ہے۔ لوگوں کے برے رویوں اور عادات کی وجہ سے اپنی اچھی عادات اور رویے مت چھوڑے، کیونکہ بوجھ ہمیشہ برائی کا ہوتا ہے نہ کہ اچھائی کا۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے درد کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل نوجوان جو پروٹوکول گرل فرینڈز کو دیتے ہیں، اگر اتنا ہی پروٹوکول بیوی کو دے تو اس رشتے میں کبھی جھگڑے نہ ہوتے۔ انسان کو اپنے ارد گرد مثبت لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ نعمت بھی مقدر سے ملتی ہے۔ ایک عورت اپنی ذہانت اور قابلیت سے بے نظیر بن بھی جائے تو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی زرداری ضرور لکھ دیا جاتا ہے۔ چیزوں اور انسانوں کی خوبصورتی فاصلوں میں ہوتی ہے۔ بہت قریب آنے پر شخصیت کا سحر کھو جاتا ہے۔ جس عورت کو کمر پر تل ہو وہ عورت صرف بیٹوں کو جنم دیتی ہے۔ کبھی بھی نہ کہو کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کرتی ہے۔ جو عورت لال رنگ زیادہ پہنتی ہو وہ عورت شادی کی شوقین ہوتی ہے، کیونکہ لال رنگ دلہن کا رنگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت خاموش اور بہادر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ اس عورت کا شوہر جلدی مر جاتا ہے جس کی ٹانگ پر ایک بڑا کالا سا دھبا موجود ہو۔ جو عورت ہمیشہ اپنے بال باندھ کر رکھتی ہو وہ عورت بہت سلیقہ مند ہوتی ہے۔